تو دنیا کو آپ نے رکھنا ہے کس پہ؟ سائڈ پہ رکھنا ہے، پھر آپ کو ملے گا سکون. ہمارے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے، دیکھو جو ورک شاپس ہو رہی ہیں نا اسٹریس مینجمنٹ کی، آپ کی اسٹریس ختم کرنے کے لیے، اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریس ختم ہو جائے. اسٹریس ختم کرنے کو بھی مقصد نہ بناؤ، رہنے دو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو یہ نہیں ملیں گی آپ کو. ایک آدمی اگر صحت ہی کو مسلط کر لے کہ جی، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے بات سمجھ میں آئے گی. جب کرونا کووڈ پھیل گیا تھا نا، احتیاطی تدابیر تو ہم بھی کر رہے تھے، لوگوں سے بھی کہہ رہے تھے، پھر بھی ہو رہا تھا لوگوں کو. ایک کیس آیا بڑے ہاسپٹل میں، ماں باپ اور بیٹے کا، ماں کو بھی کورونا، باپ کو بھی اور بیٹے کو بھی. بیٹا بالکل ینگ تھا، اس کے مرنے کا کوئی چانس نہیں تھا، خطرہ تھا والدین نہ مر جائیں. اللہ کی قدرت کے والدین بچ گئے اور بیٹے کا انتقال ہو. ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس میں خوف اتنا مسلط ہو گیا تھا کورونا کا، والدین کو وہ خوف نہیں تھا. اتنا خوف مسلط ہو گیا تھا کہ اس خوف کی وجہ سے اس کے جو قوت مدافعت ہے نا، بیماری کے خلاف لڑنے کی قوت، وہ قوت ختم ہو گئی. بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے بھی تو کچھ اندر ہونا چاہیے نا. آپ اگر ٹھٹرے کانپتے رہیں گے تو آپ کو تو اور بیمار ہو جائیں گے آپ. تو یہ صرف بیماری کے بارے میں نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں ہے. یہ دنیا میں پریشانیوں سے لڑنے کے لیے آپ کے اندر اللہ نے ایک روحانی طاقت رکھی ہے. اگر دنیا کی محبت غالب آ جائے نا تو اس دنیا کی محبت آنے سے ایک لاشعوری خوف بھی ساتھ آتا ہے کہ دنیا چھن نہ جائے. یہ چھننے کا خوف آپ کے اندر روحانی طور پر آپ کو کمزور کر دیتا ہے. دنیا چھننے کا خوف، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا سے دوستی مت کرو، دنیا کو لفٹ بولو مت کراؤ. لفٹ ہی نہیں کراؤ بھائی، چھن جائے تو چھن جائے، بھاڑ میں جائے. ایسی کی تیسی کا لفظ یاد رکھ لیں، بڑا زبردست لفظ ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں ایک تاجر تھے، کئی دکانیں تھیں ان کی. وہ کہتے تھے جب مجھ پر دکان بہت زیادہ مسلط ہوتی ہے نا، ہر وقت بزنس، کچھ دنوں کے لیے دکانوں کو تالا لگا کے بیٹھ جاتا ہوں گھر میں. ایسی کی بولو تیسی، جاؤ، نقصان ہو جائے ہو جائے، بھاڑ میں جائے. ہر چیز کا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ ہمارے پاس سکون کے لیے کیا چاہیے لوگوں کو؟ وظیفے. علاج کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. ایک حکیم کڑوی دوا دے رہا ہے آپ کو، کریلے کا شربت پیو، جوس پیو، آپ کہہ رہے نہیں وظیفوں پہ ٹھیک ہو جاؤں. ڈاکٹر کہہ رہے یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی، حکیم کہہ رہے یہ کڑوا جوس پینا پڑے گا. وظیفے سے تھوڑی ٹھیک ہوگے. دل سے پیسے کی محبت کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ دکان بند کر کے بولو گھر بڑھ جائے. ایسے کی تیسے بھاڑ میں جائے. خام خامے نہ بند کرو اگر مسلط ہو رہا ہے. اتنا مسلط، اتنا ہر وقت. فات بھائی کو سمجھایا پھر بھی موبائل میں لگے. یہ بھی کہیں بزنس کوئی میسج بھیج رہے ہوں گے، یا تو شادی کی کہیں چل رہا ہوگا سیٹ اپ. اس عمر میں بندہ یا تو کہیں یہ والا سیٹ اپ ہوتا ہے یا بزنس کا سیٹ اپ. ایسا کبھی نہیں ہوتا اپنی اماں کو میسج بھیج رہا ہوں امی آپ مجھے یاد آ رہی ہیں، معذرت. کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اپنے ابو کو، والد صاحب کو. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اس ایج میں. حالانکہ یہی ایج ہے ڈائریکشن کو صحیح کرنے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے نا، اس میں جوانی میں جو بری عادتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ اور زیادہ
پختہ ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں. یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے. جوانی میں توبہ کرنا, برائی سے بچنا آسان, جیسے جیسے عمر بڑھ گئی جو خوبی ہے وہ بھی پختہ اور جو برائی ہے وہ بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہم توبہ کریں گے بوڑھے ہو کے. آپ دیکھ لو غیر مسلموں میں نوجوان ٹین ایجز, ان میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. جتنے میچور ہوتے چلے جائیں گے نا, عمر پکی, اتنا ہی توبہ کی توفیق سلب ہوتی چلی جاتی, ختم ہوتی چلی جاتی. حالانکہ قبر کے قریب ہو رہے ہیں, اس وقت تو ان کو زیادہ آنا چاہیے اللہ کی طرف. تو جو ہوگا ابھی ہوگا. توبہ تو بڑھاپے میں بھی قبول ہے, لیکن توبہ کرنا, ان عادتوں کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو بوڑھے لوگ آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں, یہ وہی ہیں جو جوانی میں بھی مسجد میں ان کا تعلق تھا. اگر جوانی میں مسجد سے ان کا تعلق نہیں تھا, پھر اس بوڑھے کو آپ مسجد میں لا کے دکھاؤ, الا ماشاء اللہ نہیں آتا. ہم نے دیکھے ہیں 80 سال کے ہوں گے, جمعے کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے, مسجد کے ساتھ گھر ملا ہوا ہوگا, نہیں ہوتی, ان کو وحشت ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.